الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 28 اور 29 آج کا ہمارا سبق ہے. سبق کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا المؤمنون بعضهم اولیاء بعض کہ مومن ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں. اسی طرح والکافرون بعضهم اولیاء کافر آپس میں دوست ہیں. اور ایک جگہ فرمایا المنافقون یعنی منافق لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. بلکہ اللہ تو فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان. تو گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہ بنایا جائے. لا یتخذ نہ بنائے المؤمنون ایمان والے الکافرین کافروں کو اولیاء دوست. کافروں کے ساتھ جو دوستی ہے یعنی جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کی 3 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں موالات، دوسرے کو کہتے ہیں مدارات اور تیسرے کو کہتے ہیں مواسات. یہ 3 طرح کے تعلق ہے جو کسی کافر کے ساتھ بندہ رکھتا ہے. موالات دوستی کا تعلق اور مدارات یہ ظاہری جو خوش طبعی یا اس کو آپ خاطرداری جس کو اردو میں بھی کہتے ہیں کسی کا مدار کرنا، خاطر مدار. اور مواسات کے معنی ہوتے ہیں احسان اور نفع رسانی. یہ 3 تعلق ہے جو کسی مسلمان اور کافر کے آپس میں. یہ والا جو تعلق ہے اس پر تو قرآن کا نص ہے، یہ تو کسی بھی صورت میں کسی بھی کافر سے جائز نہیں ہے. یہ والا تعلق ولایت والا، دوستی والا کہ جس کے ساتھ آپ کا گہرا اتنا کہ آپ اس کے غم میں غمگین ہو، اس کی خوشی پہ خوش ہو، جیسے کہ دوست کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. یہ والا تعلق تو کسی بھی صورت میں کسی بھی کافر سے جائز نہیں ہے. اور یہ جو تیسرا والا تعلق ہے کافر کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں حربی اور دوسرے کو کہتے ہیں غیر حربی. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ حربی کافر وہ ہے کہ جن کافروں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ دشمنی والا ہے اور آپ کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے. اب دنیا میں بہت سارے کافر ملک ہیں، بعض لوگوں کے ساتھ تعلق، اب مثلا کافر ملک انڈیا بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، لیکن سری لنکا سے ہمارا تعلق اور ہے اور انڈیا کے ساتھ ہمارا تعلق اور ہے. دونوں میں تعلقات کا فرق ہے. چنانچہ یہ والا تعلق احسان اور نفع رسانی والا تعلق حربی کے ساتھ بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ اس پہ کوئی احسان کریں اور آپ اس کو کوئی نفع پہنچائیں. البتہ غیر حربی کے ساتھ اس کی بھی گنجائش ہے. یہ جو درمیان والا مدارات ہے اس میں تفصیل ہے. یہ 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے.
کتنی شرائط کے ساتھ؟ 3 شرائط کے ساتھ جائز ہے. اگر وہ 3 شرطیں ان میں سے کوئی بھی شرط پائی جائے تو اس کی گنجائش ہے. نمبر 1 دفع ضرر کے لیے، اپنے سے نقصان کو دفع کرنے کے لیے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس وقت اس کے ساتھ اس کی خاطرداری نہ کروں، اس کے ساتھ خوش طبعی نہ کروں تو یہ بندہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. اور وہ نقصان کیا ہے؟ نقصان ویسے 2 چیزیں اس میں مد نظر ہو. ایک تو یہ ہے کہ نقصان پہنچانا اس کی طرف سے یقینی ہو، یا آپ کا غالب گمان یہ ہو کہ یہ نقصان پہنچائے گا، صرف جو ہے نا ہلکا اندیشہ نہ ہو ایک. اور دوسری یہ ہے کہ وہ نقصان جو پہنچا رہا ہے وہ نقصان بھی ایسا ہو کہ وہ نقصان ناقابل برداشت ہو آپ کے لیے. مثلا قتل ہے، آپ کے کوئی عضو کے کاٹنے کا، اور اگر نقصان ایسا ہے مثلا اگر آپ کہے میں اس کے ساتھ نہ کروں خوش طبعی تو مجھے تپڑ مار دے گا، تو تپڑ کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں، خوش طبعی والا تعلق رکھیں. تو پہلی صورت ہے دفع ضرر. دوسری چیز ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ میں اگر اس کی جو ہے نا خاطر مدارت کروں اور خوش طبعی کروں تو اس کے ایمان لانے کا قوی اندیشہ ہے اور یہ مسلمان ہو جائے گا. یعنی گویا کہ یہ اس کا فائدہ دیکھ کر کے اگر وہ اس کے مسلمان ہونے کا آپ کو ہے کہ بھئی یہ مسلمان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کے ساتھ یہ مدارات والا تعلق، خوش طبعی والا تعلق آپ اس کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کا اگر وہ مہمان بن جائے تو پھر مہمان کے جو اکرام ہے اس کے لیے آپ اس کے ساتھ خوش طبعی بھی کر سکتے ہیں اور اس کی خاطرداری بھی کر سکتے ہیں. اب اگر یہ ہے 3 شرائط، اگر ان میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے تو آپ اس کی خاطر مدارت کر سکتے ہیں. لیکن اگر خاطر مدارت میں، خوش طبعی میں جو ہے نا ان 3 شرائط میں سے کوئی شرط نہ ہو اور ساتھ میں یہ بھی ہو کہ ان کے ساتھ یہ والا تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کے اپنے دین کا نقصان ہو، آپ کے اپنے دین کا نقصان ہو رہا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرے دین کا کیا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا موالات والا تعلق تو قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ لا یتخذ المؤمنون، کہ نہیں بنائے ایمان والے کافروں کو دوست، یعنی گویا کہ موالات والا تعلق ان کے ساتھ نہ بنائے. من دون المؤمنین، من دون علاوہ یا چھوڑ کر ایمان والوں کو. عربی کافر اگر مہمان بن جائے تو اس کی عربی کافر اگر مہمان بن گئے، حربی آپ کا مہمان کیسے بنے گا؟ عربی قوم سے ہے نا، جی قوم سے کسی وجہ سے آ گیا، آپ کے قبضے میں آ گیا مہمان. نہیں، اگر آپ کا مہمان اس طرح بن جائے کہ آپ کے قیدی ہے تو اس کے ساتھ تو قیدی والا معاملہ ہوتا ہے. قیدی بھی ہو سکتا ہے، مہمان بھی بن سکتا ہے. بہرحال حربی اگر آپ کا اس کے ساتھ لڑائی ہے اور وہ اس ملک کا ہے تو اس کے ساتھ نہ موالات والا تعلق ہے، نہ مدارات والا ہے اور نہ مواسات. یہ مدارات والا تو تعلق اس کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے، خوش طبعی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے، خاطرداری کی جا سکتی ہے. دیکھو یہ ہے، میں اس کو الگ الگ کیا. حربی کافر اگر اس کے ساتھ مواسات یعنی احسان والا اور نفع رسانی والا تعلق، لیکن مدارات والا خوش طبعی اور خاطرداری، آپ کھانا کھلا سکتے ہیں اس کو. کھانا کھلانا احسان نہیں ہے. احسان یہ ہے کہ آپ اس کو اسلحہ بیچ دیتے ہیں. احسان یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار میں اس کو کیا دے رہے ہیں، نفع دے رہے ہیں اور وہ آپ سے نفع کما رہا ہے. یہ ہے. تو حربی کافر کے ساتھ، یہ تو سب کے ساتھ ہے، چاہے حربی ہو یا غیر حربی، یہ خوش طبعی والا اور خاطرداری والا تعلق. مسلمان غیر مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا ہو؟ کس اعتبار سے؟ مطلب ہے ان کو کیا، جب ہمارے ملک ہمارے ہاں آ جائے، انڈیا میں رہ رہے ہیں اور بہت سے ہمارے، دیکھو وہ تو پھر الگ، چونکہ وہ جہاد کا الگ ایک موضوع ہے، وہ اس سے تعلق ہی نہیں ہے اس کا. یعنی ظاہری بات ہے ان مسلمانوں کا جو ہمارے ساتھ تعلق ہے اور ہمارا، وہ اگر ادھر آ جائے مسلمان ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو پھر اس میں ادھر کی بات کر رہا ہوں، اس میں نہیں آ رہ رہے ہیں، مطلب ہے ادھر جو ان کے لیے یہ والی چیز ہے نا، یہ جو انہی کو تو اجازت دی ہے. مجھے اور آپ کو خوش طبعی، یہ دفع ضرر والی جو بات ہے، مجھے اور آپ کو ادھر کس سے نقصان کا اندیشہ ہے، تو یہ اس نقصان کے اندیشے کے لیے اس کو اجازت ہے. جی ضرر صرف جسمانی ہے یا معاشی یا اس طرح کا بھی ضرر ہم اس میں لے کے آ سکتے ہیں؟ اس میں جسمانی ضرر ہے، یعنی جو ناقابل برداشت ہو. اب ناقابل برداشت بسا اوقات مالی ضرر بھی اتنا ناقابل برداشت ہو جاتا ہے کہ بندہ
موت تک چلا جاتا ہے اور وہ جسمانی مثلاً ایک آدمی کو کھانا نہیں ملتا اینڈ جا کے وہ ظاہری بات ہے وہ جسمانی پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. حضرت سوال یہ حربی اور غیر حربی دوبارہ بتائیں گے. حربی کا مطلب ویسے تو جنگ کو کہتے ہیں نا. لمبا ہو جائے گا جی میں بتاتا ہوں. دیکھو حربی مستأمن اور ذمی کافروں کی یہ 3 قسمیں ہیں. میں اصل میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لیے آسان الفاظ میں سمجھا دیا. حربی کا مطلب ہے کہ جن کے ساتھ ہماری لڑائی کا تعلق ہے جیسے اسرائیل ہے انڈیا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے نا کس کے ساتھ ہے حربی والا. اچھا ذمی وہ تعلق ہے کہ جو ہمارے ملک میں پراپر رہ رہے ہیں جزیہ دے رہے پراپر رہ رہے ہیں ہمارے ملک کے باشندے ہیں باقاعدہ ادھر ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے یہودی ہے جس مذہب کا بھی ہے لیکن ہمارے ملک میں ہمارا پاسپورٹ ان کے پاس ہے ہمارا شناختی کارڈ ID کارڈ ان کے پاس ہے یہ ذمی ہے. اور مستامن میں آپ 2 بندوں کو شامل کر لو. ایک تو یہ ہے کہ ویزا لے کر ہمارے ملک آئے ہیں اور یا جن ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ویزے والے یعنی وہ ویزا لے کر ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں اور ویزے پر ان پر کوئی پابندی نہیں ہے تو یہ مستامن ہے. تو حربی یہ ہے کہ ان کے ساتھ مواسات مثلاً اسرائیل والوں کے ساتھ اور جن کے ساتھ نہ آپ کے ملک میں رہ رہا ہے آپ کے ملک میں اگر ہندو رہ رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ انڈین نہیں ہے وہ تو آپ کے ملک کا باشندہ ہے وہ ذمی میں آتا ہے. اور اگر آپ کا کسی ملک کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ویزے پاسپورٹ کا وہ آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے تو وہ مستامن ہے. اور جو ان کے علاوہ ہے اور جن کے ساتھ آپ کا دشمنی والا تعلق ہے وہ کیا ہے حربی. اگر کوئی ایسا ہے کہ جن کے ساتھ یہ والا تعلق بھی نہیں ہے لیکن آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے جنگ بندی کا تو وہ بھی حربی میں نہیں آتا ہے وہ بھی غیر حربی میں. تو یہ 3 قسم کے لوگ مستعمل ذمی اور جن کے ساتھ معاہدہ ہے یا معاہدہ تو نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ کبھی ہمارے جنگ والے حالات بھی نہیں ہے تو یہ تینوں اس میں آتے ہیں. یہ غیر حربی ہے اس کے ساتھ احسان اور نفر آسانی والا تعلق بھی رکھنا جائز ہے جیسے ہمارے سفارتی تعلقات ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ. جی بالکل. اور جن کے ساتھ نہیں ہے وہ حربیوں میں آئیں گے. مودی کا لاہور آنا کس عمرے میں آتا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ جنگ بندی والا جو یہ اس طرح کریں گے تو میں پھر جو ہے نا سیدھا ترجمہ کروں گا. دیکھو یہ چیزیں ہیں میں نے 3 چیزیں بتا دی ہے ٹھیک ہے. اب اس پہ کیا اپلائی ہوتا ہے وہ آپ اصول سمجھ لیں اس اصول سے آپ خود سمجھدار ہیں آپ اس پہ کر لیں کہ بھائی کون ہمارے اس میں آتا ہے کون نہیں. حربی کا مطلب ہے جن سے ہماری لڑائی ہے. اب جو حربی بندہ ہوگا ظاہری بات ہے وہ ہمارے ملک میں جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ہی نہیں سرے سے اور جب بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ایز اے دشمن ایک دوسرے کو آمنا سامنا کرتے ہیں تو وہ حربی ہے. اور جن کے ساتھ یہ والا تعلق نہیں ہے تو وہ غیر حربی ہے چاہے وہ مستعمن ہو چاہے ذمی ہو چاہے وہ ہو. نہیں حضرت معاف کرنا دیکھو نا انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ تو ہے لیکن سفارتی تعلقات ہیں ہمارے بندے وہاں پر جاتے ہیں ان کے بندے ادھر آتے ہیں تو سفارتی تعلقات کے لحاظ سے پھر کیا ہوگا. اور جنگ بندی کا بھی معاہدہ ہے کہ ہم نے جنگ بندی کی. یہاں سکھ عموماً بہت سارے سکھ آتے ہیں ہمارے زیارتوں کے لیے ادھر بہت سارے بندے جاتے ہیں. دیکھو منع تو اصل میں دوستی کا جو تعلق ہے جس کو موالات جس سے قلبی دوستی کہ اس کے دکھ پہ آپ کو دکھ پہنچے اور اس کی خوشی میں آپ کو خوشی ہو یعنی ایسا جیسے آپ کے جو رشتہ دار ہے آپ کا جو تعلق دار ہے آپ کا جو کوس میٹ ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ والا تعلق کافر کے ساتھ رکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو یہ کام کرے گا ذالک ایسا یہ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ بس نہیں ہے من اللہ اللہ سے فی شیء. اس کو اگر میں ترجمہ کرتا کروں نا اللہ کی طرف سے کسی کاتے میں نہیں ہے بامحاورہ ترجمہ کہ اللہ کے ہاں وہ کسی ذرا برابر بھی نہیں کاتے میں نہیں ہے. فلیس من اللہ وہ نہیں ہے اللہ کی میں سے کسی چیز میں کسی چیز میں وہ فارغ ہے. گویا کہ اس پر کسی بھی صورت میں صاحب ایمان بندہ اعتماد نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اس کو کہا کہ اللہ کا اعتماد اس بندے پر ختم ہے جو کافر کے ساتھ رشتے ناتے اور تعلقات رکھتا ہے. الا ان تتقوا یہ ہے مجھے
इल्ला मगर ये अन तत्तकू तुम्हें डर हो मिनहुम मगर ये कि तुम्हें डर हो उनसे। तो कातन ये इसी का मफूल मुतलक है, बात को पुख्ता करने के लिए वो होता है, लेकिन मैंने कहा ये डर ये सिर्फ हल्का अंदेशा नहीं, यकीनी तौर पर उनसे डर और खौफ हो, तो ऐसी सूरत में फिर उनके साथ ताल्लुक़ रखने की इजाज़त है। लेकिन एक बात याद रखना, उनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। वयुहद्दिरुकुमुल्लाह, और अल्लाह डराता है तुम्हें, ये अल्लाह, और डराता है तुम्हें अल्लाह नफ्सहू, अपने आप से। अल्लाह कहे मुझसे डरो, क्यों? इसलिए कि ये वाला नुकसान है, अगर काफिर से आप डर गए, डर के ज्यादा से ज्यादा आपको जिंदगी मिल जाएगी ना, उसके अलावा कुछ भी तो नहीं है। और अगर मर गए तो जाना किधर है? अल्लाह के पास ही है। लेकिन अगर काफिर से जना डर के आपने कोई ऐसा कदम उठाया जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बना, तो मर के किसके पास जाना है? अल्लाह के पास। व इलल्लाहिल मसीर, अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। ये वाला नुकसान वक्ती है, 10, 15, 20 महीना, 2 महीने, चलो 10 साल, 20 साल का है, लेकिन उधर वाला नुकसान हमेशा हमेशा के लिए है, क्योंकि अल्लाह के पास लौट के जाना है। व इलल्लाहि, और तरफ अल्लाह के, अलमसीर, लौटना है। कुल, आप कह दीजिए, इन तुख्फो, अगर आप छुपाए, माफी सुदूरिकुम, जो तुम्हारे दिलों में, आओ तुबदूहु, या तुम जाहिर करो उसे, यअलमुहुल्लाह, अल्लाह जान लेगा या जानता है, किसको? उसको। वयअलमु मा फिस समावात, और अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है, वमा फिल अर्द, और जो कुछ ज़मीनों में है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। आपकी जो काफिर से दोस्ती है वो किस नौइयत की है, आपके दिल में क्या है, उसको अल्लाह चाहे जाहिर करो तब भी अल्लाह जानता है, दिल में रखो तब भी अल्लाह जानता है। और आपकी नीयत क्या है, आपकी सोच क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सब अल्लाह जानता है। और आपकी नीयत अच्छी है, बुरी है, ये सब अल्लाह जानता है। आपकी नीयत उसको मुसलमान करने की है, तब भी अल्लाह जानता है। और अगर आपकी नीयत सिर्फ माली मफादात की है और आप उससे कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, तब भी अल्लाह जानता है। इसलिए उसी अल्लाह से डरो, और अल्लाह अपने आप से डरा रहा है कि उसी का ख्याल करते हुए आप अपनी नीयत सालिह और नेक रखो। अल्लाह मुझे आप सबको समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।